إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك محترم و مکرم میرے عزیز بھائی فضیلت الشیخ کمال الدین ثنابلی حفظہ اللہ، محترم علماء اکرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا فضل خاص ہے کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کو آپ کے شہر دلی کے کئی مساجد میں کچھ باتیں کہنے کا موقع اور کہنے کی توفیق دی، جس پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ حاضرین گرامی، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور بقیہ کچھ دنوں کے بعد کیا مسلم کیا غیر مسلم تمام مرد و خواتین کی جانب سے ایک شور اٹھتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ اس کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں 31 دسمبر کی رات بالخصوص دعوتوں کا، کھانے پینے کا، گھومنے پھرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعہ ایک دوسرے تک مبارکبادیاں پہنچائی جاتی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہماری زندگی کا ایک دن ختم ہو اور اس دن ہم اللہ کی فرما برداری نہ کر پائیں تو کہیں اللہ کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے
یا رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے کہ ہماری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا. صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب و طول العمل کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، بڑا جامع قول ہے. آپ نے کہا الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرہ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے. یہ طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے والا سورج اپنی زبان سے نہ کہے لیکن حالات سے تو یہی سمجھا کے جاتا ہے کہ ابن آدم تمہاری زندگی کا ایک دن آج ختم ہو گیا جسے تم دوبارہ نہیں لا سکتے. الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، کہا دنیا بیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. لکل واحدۃ منہما بنون، اچھا کچھ لوگ دنیا دار ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں. فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کے طلبگار بننا، دنیا دار نہ بننا. کیوں؟ فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہا کہ آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے، اللہ حساب نہیں لیتا. یہ 2024 کی ابتدا ہوئی، 1 جنوری سے لے کر آج تقریباً 26 دسمبر ہے. سال کے 300-350 سے زائد دن ہم نے گزار لیے. کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ نے ایک دن ہم سے نہیں پوچھا کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے نہیں پوچھا. یہ حقیقت حال ہے کہ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غدن حساب ولا عمل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو اس دن حساب ہی حساب ہوگا، اللہ عمل کی مہلت نہیں دے گا. اللہ نے قرآن میں ان دن و رات کے تعلق سے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ دن اور رات کا آنا جانا، کہا ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسماں کی تخلیق کرنے، ان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مند انسانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم اپنے دل کی آنکھوں کو کھول لیں اور عقل کے تالے کو کھول کر کے اپنی عقل سے سوچیں کہ آج جب سورج طلوع ہوا اور غروب ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک دن ختم. اب آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے دوبارہ اس دن کو اور اس وقت کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے. یہ رات جو آنے والی ہے اور اس کے بعد کا جو روشن صبح ہے، اس صبح کے روشن ہو جانے کے بعد اب آپ دوبارہ یہ رات اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیں آج انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، نفس کی صفائی کرے اور اس لائق بنائے کہ اس نفس کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے حضور اسے پہنچنا ہے. بنیادی طور پر نفس کا تزکیہ، نفس کی صفائی، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. غور سے سنیں اس نقطے کو، بڑی کام کی چیز بتانے لگا ہوں آپ کو. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے نفس کی صفائی کرے. لیکن ہمارا معاملہ اس سے الٹا ہے. آج ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو. گناہ کو حقیر سمجھنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک قوم ایک وادی میں اترے
اب ہم یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، ہم کسی وادی میں پہنچے اور ہر آدمی ایک لکڑی کا ٹکڑا لائے، لا کر کے رکھی جائے اور اسے آگ لگائی جائے تو ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں گی، گرمی بھی حاصل ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں بھی بنا لیں گے۔ کہا کہ گناہ کو حقیر سمجھنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک ایک گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک وقت کے بعد یہ سارے گناہ مل کر کے اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم نے گناہوں کو حقیر سمجھا۔ معذرت کے ساتھ شاید میری بات کڑوی ہو، لیکن میں حق بولنے کا عادی ہوں۔ ہاں، نقصان کیا ہوگا؟ آپ مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ یہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں، شاد و نادر الا من رحم ربی، ہم میں سے کسی کا دامن سود کے چھینٹے سے پاک ہوگا۔ کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ سود لینا دینا حرام ہے، کھانا کھلانا حرام ہے، اور سود کا اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سود کے تعلق سے ایک آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور کے آگے تلوار پھینک دی جائے گی اور کہا جائے گا آؤ اللہ سے تم لڑائی کرو۔ یہاں کس کو نہیں معلوم ہے؟ کس نوجوان کو نہیں معلوم ہے بھائی کہ داڑھی کاٹنا یہ ناجائز ہے، داڑھی رکھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ کسے نہیں معلوم ہے؟ کسے معلوم نہیں ہے؟ کس خاتون کو یہ معلوم نہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا اور اپنے جسم کو پورا ڈھانپ کے رکھنا، غیر محرم مردوں کی مجالس میں جانا، یہ اس کے لیے حرام ہے اور چہرے کا پردہ اس کے لیے واجب ہے؟ کون عورت نہیں جانتی ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے حاجی صاحبان کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے القاب والے خاندان والے افراد کو دیکھا ہے جن کی عورتیں بڑا پردہ کرتی ہیں، لیکن شادی بیاہ کی مجلس لگ جائے، شادی خانہ جانا ہو، وہی حاجی صاحب گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیوی کو بیٹی کو بے پردہ بیٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ کسے نہیں معلوم ہے؟ کون نہیں جانتا ہے ان سب چیزوں کو؟ کوئی مجھے بتا رہا ایسا؟ یہ بیماری جو ہے نا، گناہوں کو حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو آج ہماری اکثریت کے دلوں میں گھس چکی ہے میرے بھائیوں، گھر کر لیا ہے، اس بیماری نے گھر کر لیا ہے۔ تو تزکیے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کے اپنے نفس کی صفائی کریں، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے، یا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب جب ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو اب ہم نیکیوں کے خوگر بنے، نیکیوں کی عادت ڈالیں اور نیکی کے کاموں میں سبقت کر لے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ فتنوں کے دور میں عمل کرنے میں جلدی کرو، فتنوں کے دور میں عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اور آپ اگر قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کرے تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ جو لوگ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر کے اور گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ عورت کامیاب ہو گئی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ مرد اور وہ عورت نامراد ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلود کر لیا۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک جزاء من تزکا، کہا کہ جو آدمی، جو عورت، جو نوجوان، جو بزرگ، جو بچے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، گناہوں سے بچا لیں، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار لیں، ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، ہم کسی آئی لینڈ پر چلے جائیں یا کسی ہل اسٹیشن پر چلے جائیں اور سامنے سے آبشار گرتا ہوا ہو پانی کا، دیکھ کر کے طبیعت کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ جنت کی نہر جسے آپ جو ہے خود نہر کوثر سے کھینچ کر کے اپنے محل کے نیچے لے کر کے آئیں جنت میں، اور وہ آپ کے سامنے سے بہتی ہوئی جائے، اللہ اکبر۔ سوچئے، خالدین، اللہ نے کہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، کس کے لیے؟ من تزکا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ یاد رکھیں، گزرتے ہوئے دن اور رات ہمیں یہ بتلا کے جاتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیجئے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیے، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی عادت دلائیے،
ورنہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں بدمست ہو گئے، یہ رات و دن سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، خوب اللہ کی نافرمانیاں کی، منمانی عیش و عشرت کی زندگی گزاری، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، پرواہ اس بات کی نہ رہی کہ اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن نہ اللہ بات کرے گا، نہ اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن گناہوں سے پاک کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، گزرتے ہوئے دن اور رات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی گزری ہوئی زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد سکون سے جائیں اور ایک سفید ورق لیں، وائٹ پیج لیں اور اس میں درمیان میں ایک لائن ڈال دیں۔ آج فجر سے یہ معمول کر لیجئے، ایک طرف لکھے اللہ کی فرما برداری، ایک طرف لکھے اللہ کی نافرمانی۔ پورے دن کا شیڈیول آپ اس میں تیار کر لیں اور دیکھیں کہ ہم اور آپ روزانہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال اور آپ کی عمر جتنی ہے، جب سے آپ بالغ ہوئے، دین آپ پر فرض ہوا، تب سے اندازہ کر لیجئے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جائزہ کبھی لے کر کے دیکھیے، کبھی اس پر بھی غور کر کے دیکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ وقت دیا ہے، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، تو اس زندگی میں ہم جتنی طرح کی محنت کرتے ہیں، چاہے دین کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے، تو یاد رکھیں دنیا کے تعلق سے جتنی محنتیں ہیں ہماری، وہ سب عارضی ہیں، یہی تک ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن دین کے تعلق سے اگر ہماری محنت ہے، ہماری کوشش ہے اور ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں وقت لگاتے ہیں، اللہ کی عبادتوں میں وقت گزارتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں اس کا بہت بڑا صلہ اور اجر دیا جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیے، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ نجات پا کے جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ان سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت کے مردوں کی جماعت، اے اہل جنت کی عورتوں کی جماعت، اللہ نے جو یہ تمہیں جنت میں نعمتیں دی ہیں، انہیں خوب مزے سے کھاؤ پیو، یہاں زندگی گزارو۔ تمہیں جو نعمت دی گئی ہے، یہ انہی دنوں کے اعمال کا صلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ گزرتا ہوا وقت ہمارے لیے بڑی عبرت نصیحت کا سامان ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اس گزرتے ہوئے وقت میں اپنے لیے کچھ کر لے، اور اپنے لیے مال دولت زمین جائیداد اولاد یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو قیامت میں ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ ہمارے لیے صرف ہمارا عمل ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا جو وقت کی قدر نہیں کرتے، بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوان ذرا ان دو باتوں پر دھیان دیں۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کے بارے میں دو طرح کی آیتیں سناتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، فجر میں آپ سورۃ السجدہ کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آج وقت کی قدر نہیں کرتے نا، ہاتھ ملیں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن، اللہ کے سامنے ہاتھ ملیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے جہنم دیکھ لیا، اللہ تیرے عذاب کو دیکھ لیا، اور جس جہنم کے بارے میں سنا تھا
کہ یہ چیخیں مارتی ہے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے بھڑک جاتی ہے، وہ چیخیں بھی ہم نے سن لی، اس جہنم کو بھی دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ آج یقین ہو گیا تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا، دوسری بات سنیے، اللہ رب العالمین جواب میں کہے گا، سورہ فاطر کی آیتیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ بتاؤ کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہ دی تھی کہ جتنی عمر میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں نصیحت حاصل کرنی ہو، ایک کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے ہم نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ آج دیکھیے اسکیم فراڈ بہت چل رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے اگر فون پر، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں اسکیم کے کال آئیں، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اتنے بدمست ہو جائیں ہم، اور دنیا کی زندگی سے اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ کے یہاں جب پہنچے تو وہاں محسوس ہو کہ ہم تو آج انہی لوگوں میں سے ہو جانے والے ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ پھر ہم اللہ سے کہیں گے تو اللہ کہے گا اولم نعمرکم، یہ بتاؤ بھائی تمہیں تو اتنی عمر دی گئی تھی، 30 40 50 60 70 80 سال کی عمر دی گئی، اتنی عمر کافی تھی ایک آدمی کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، وجاءکم النذیر، اور اتنا ہی نہیں کہ عمر دیا بلکہ یاد دہانی کرانے کے لیے ڈرانے والوں کو بھیجا، کبھی انبیاء کی صورت میں، کبھی رسل کی صورت میں، اور انبیاء کے بعد ان کے وارثین علماء کی صورت میں، دعات کی صورت میں، اہل علم کی صورت میں بھیجا، جو بارہا تمہیں آخرت کی یاد دلاتے تھے، بارہا تمہیں وقت کی قدر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، بارہا تمہیں بتایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اعمال ہی ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں کام آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان میں سے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے اور لاپرواہی کے شکار ہیں۔ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے دھوکے کے شکار ہیں، کہا الصحۃ والفراغ، اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے تو دھوکے کا شکار ہے، اور اللہ نے فرصت کے اوقات دیے ہیں تو دھوکے کا شکار ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہم کتنے ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں جنہیں اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، انہیں جب دین کی دعوت دی گئی تو وہ ٹالتے چلے گئے، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل۔ آج وہ نوجوان اسپتالوں کے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سے صحت کی دعائیں کر رہے ہیں اور لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ آدمی دھوکے کا شکار، ارے بھائی تندرست تو ہٹا کٹا ہوں، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں، یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر پیر میں کیل چبھ جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہی زخم کینسر کی صورت اختیار کر لے، ادھر ادھر مارے پھرتے، اللہ اکبر، اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ آپ غور کریں اس چیز پر، یہ صحت و تندرستی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی عظیم تر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے میرے بھائی۔ ورنہ اللہ کی پناہ یہاں ہاسپٹلوں کا دورہ کم ہوتا ہے، سعودی عرب میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ہماری اسلامک سینٹر کی طرف سے اسپتالوں کے بھی دورے ہوتے تھے۔ اللہ، ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ شیخ واللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں شفا یاب ہو جاؤں، آج جب مجھے اللہ نے تندرستی دی تھی میں نے قدر نہیں کی، وہ مجھے گاڑیوں کا شوق تھا اور مجھے رائڈنگ کا بڑا شوق تھا، 200 220 کی سپیڈ میں گاڑیاں چلاتا تھا، جب حادثہ ہوا تب احساس ہوا کہ انسانی زندگی میں صحت کی کیا قدر ہے۔ آج دونوں پیر چلے گئے، ہاتھ چلا گیا، دل کا مریض ہو گیا ہوں، اللہ اکبر، بیٹھ کر کے ڈھنگ سے عبادت نہیں کر سکتا، خواہش ہوتی ہے کہ زمین پہ سر ٹکا کے اللہ کے حضور سجدہ کر لوں لیکن نہیں کر پاتا۔ اور سب سے بڑی بات کہوں، یہ ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمارے بزرگوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ ان بزرگوں سے پوچھئے کہ ایک وقت تھا کہ یہ بھی بڑے توانا تھے، یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، آج بھی ان کی ہمتیں مضبوط اور جوان ہیں،
یہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں لیکن صحت کے اعتبار سے یہ کمزور ہو چکے ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ جوانی میں صحت کیا تھی اور آج صحت کیا ہے. آپ اس پر غور کیجئے. بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اس بارے میں غور کرو. ہم نے کتنے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے, جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, فالش زدہ ہو کر کے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں. خواہش ہوتی ہے کہ اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر لے لیکن کیا کہے طاقت نہیں مل پاتی اور انہیں اس کوشش کے باوجود وہ یہ کام نہیں کر پاتے ہیں. اللہ کے واسطے اس صحت کی فکر کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں. اور دوسری چیز جو ہے والفراغ, فرصت کے اوقات. جی ہاں, یہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بالخصوص مسلم نوجوانوں میں خاص کر کے 13 سال سے لے کے 19 سال کی عمر کے جو بچے ہیں جس کو ٹین ایجرز کہا جاتا ہے, آپ ان کے اندر دیکھیے بے شمار اگر اچھائیاں ہیں تو ان سے کہیں بڑھ کر کے خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. اور اس کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ماں باپ, ہم ماں باپ ہیں. کسی اور کو میں ذمہ دار, لوگ کہتے ہیں نا فلاں کی سنگت میں بگڑ گیا. ارے تو نمازی کی سنگت رہ کر کے نمازی کو نہیں بنا ہمارا بیٹا. نمازی بھی تو اس کے دوست ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے اس کے دوست ہیں. امام صاحب کا بیٹا حافظ قرآن ہے, وہ آپ کے بیٹے کا دوست ہے. لیکن آپ کا بیٹا جوا سیکھ کر کے آتا ہے, گیمنگ سیکھ کر کے آتا ہے, بدکاری کے راستے سیکھ کر کے. آخر کیوں؟ صحبت کا اثر ایک حد تک ہوتا ہے, اصل معاملہ تربیت کا ہے. امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے. آپ کہتے ہیں ادب ابنک فانک مسئول عنہ, اپنے اولاد کی تربیت کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا. ماذا ادبتہ وماذا علمتہ, کیا تربیت کی, کیا سکھایا اپنے بچے کو. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑا جامع قول ہے, وَأَكْثَرُ فَسَادِ الْأَوْلَادِ جَاءَ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِمْ, کہ اکثر و بیشتر بچوں میں بگاڑ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے. کیسے؟ بچپن میں اس کی دینی تربیت نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد یہ بچے اپنے آپ کو بھی ضائع کر لیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر کے ان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں, یہ اولاد, یہ بچے, یہ بچیاں اللہ کی طرف سے آپ کر ہمارے کاندھے پر ایک امانت ہے. اور اللہ نے جس کو امانت دی ہے اور وہ امانت داری کے ساتھ اس عہدے کو کہہ لیجئے کہ پورا نہ کرے یا اللہ کے دی گئی امانت میں خیانت کرے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خیانت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ خیانت کرنے والوں کے ساتھ اسے اٹھائے گا. کیا سمجھ کے رکھا ہے ہم نے؟ آج یہ جو فرصت کے اوقات ہیں, آج دیکھیے بچہ صبح سے دوپہر تک اسکول گیا, اس کے بعد آپ نے اسے ٹیوشن بھیجا, کوچنگ کلاسز کے لیے گیا, شام میں مدرسہ آیا. لیکن جب آپ کا بچہ گھر پر ہوتا ہے, ہمارے بچے گھر پر ہوتے ہیں, ہمارے بچے چھٹی کے دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ اب تو بڑے بڑے شہروں کا ماحول بنا ہوا ہے, 13, 14, 15, 16 سال کے بچے رات 11 بج گئے, 12 بج گئے, سڑکوں پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گیمنگ میں لگے ہوئے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ماں باپ سے ان کے بارے میں نہ پوچھے گا؟ کیا اللہ ماں باپ سے ان کے بارے میں نہ پوچھے گا؟ جو بچہ رات میں 2 بجے گیم کھیل کر کے سوتا ہو, آپ ایمانداری سے کہیے ممکن ہے کہ وہ بچہ بڑی چستی فرتی کے ساتھ نماز فجر کے لیے اٹھ جائے؟ ایمانداری سے بولے. ارے بولے بھائی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سعودی عرب کے اندر بڑا بہترین ماحول ہے کہ باپ اگر مسجد جا رہا ہے تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لاتا ہے. ہمارے یہاں بچے اگر مسجد میں آ جائے, تھوڑا شور کر لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم خالی اپنے تعلق سے سنتوں کو جانتے ہیں یا سنت کا امپلیمنٹ ہم دوسروں کے تعلق سے کرتے ہیں. یہ بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود کے بچوں کو مسجد لایا کرتے تھے. اور آپ صحیح حدیث کے الفاظ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں تاکہ ان کی ماں کے اوپر مشقت نہ گزرے. اللہ کے نبی کو بچوں کے رونے سے, ان کے چیخنے چلانے سے پریشانی نہیں ہوئی. ہمارا ایمان تقوی اتنا بڑھ گیا ہے کہ بچے اگر رو دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں, چیمی گوئیا کرنے, بیچارے کو ڈانٹنے لگتے ہیں. بعض لوگ کان پکڑ کے بچوں کو مسجد سے باہر نکال. اللہ سے ڈرے اس معاملے میں, اللہ سے ڈرے. ایسا نہ ہو کہ آج بچوں کو مساجد سے دور کر دیجئے, ایک وقت کے بعد آپ بلانا چاہے تو مسجد کی طرف نہ آئے. اللہ سے ڈریے اس معاملے میں. اگر یہ خرابی ہمارے اندر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. سعودی عرب میں ایک بڑا بہترین ماحول ہے. ہمارے یہاں جہاں ہم طائف میں رہتے ہیں وہاں محلے میں 50 مساجد ہیں, لیکن جمعہ کی نماز 1 یا 2 ہی مسجد میں ہوتی ہے. بقیہ مساجد میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں. گھر کے پیچھے کی ایک مسجد,
سبحان اللہ، ایک صاحب فوجی ہیں، تقریباً ان کے 4 بچے ہیں، روزانہ صبح میں بہترین سفید لباس، اچھی خوشبو لگا کر کے، وہ شماغ وغیرہ ڈال کے، وہ چاروں بچے فجر میں آتے تھے، ان کے والد سے ملاقات ہوتی تھی۔ 2-4 دن دیکھا ان کے والد غائب، ملاقات نہیں، بچوں سے ملاقات ہوتی تھی، خیر خیریت، دعا سلام۔ تو ایک دن سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد تھا، میں نے پوچھا محمد فین ابوک، محمد تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کہا راح العمل، ابا تو چلے گئے ڈیوٹی پر، 2-4 دن پہلے ہی چلے گئے۔ تو میں کہا تمہیں اتنا سجا سوار کے کون لے کے آتا ہے نماز کے لیے؟ تو کہتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے کہ ہماری والدہ ہمارے ساتھ آتی ہے اور آ کر کے ہمیں مسجد کے دروازے تک چھوڑتی ہے اور خود خواتین کے ہال میں جا کے نماز پڑھتی ہے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے ہمارے لیے وقت مقرر، اس وقت پہ ہم باہر نکلتے ہیں، والدہ کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں۔ تو تربیت دینے سے تربیت ہوگی، ماحول بنانے سے ماحول ہوگا۔ آپ بچے کو موبائل فون دیتے ہیں تو 10 بجے کے بعد مت دیجئے، 9 بجے کے بعد مت دیجئے، چاہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ سے باتیں نہ کرے، 2-4-10 دن کی بات ہوگی، آپ اسے سمجھائیے، اسے اس کے وقت کی قدر دلائیے۔ آج فتنے کا یہ عالم ہے کہ رات رات بھر ہماری بیٹیاں، رات رات بھر ہمارے نوجوان بیٹے، کوئی سنیپ چیٹ پر لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے انسٹاگرام پر لگا ہوا ہے، آپ کسی کو دیکھیں فیس بک میسنجر پر لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ میں مشغول ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی دنیا ہو چکی ہے، ہر ایک اپنی دنیا میں ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، ایک زمانے سے گھر میں موجود ماں باپ بھائی بہن سے ڈھنگ سے بات نہیں کی اس نے، لیکن فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر اس کی 10 بہنیں ہیں، 20 بھائی اس کے بنے ہوئے۔ اللہ اکبر! یہ کس نے کی؟ ہمارے ہاتھوں کے کیے دھرے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ مصیبت ہم نے لائی ہے اپنے ہاتھ سے، ڈرے اس بارے میں اللہ سے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرصت کے جو لمحات ہیں، فرصت کے جو اوقات ہیں، اس کی قدر کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسب وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه۔ ذرا غور کری اس حدیث پر۔ کہا کہ کوئی بھی بندہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو جب تک وہ چند سوالات کے جواب نہ دے لے، وہ اللہ کے سامنے سے ٹلے گا نہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ دیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ دل سے سوچ کے دیکھیں کہ ہم اور آپ مرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اور اللہ ہم سے یہی سوال پوچھ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی وحی کے بنیاد پر کہتے ہیں، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے۔ اللہ کا اگر پہلا سوال ہو جائے عن عمرہ فیما افناہ، 50 سال کی عمر دیا، 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، 37-38 سال کی زندگی جو گزاری، کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہو جائے ان علمہ فیما فعل، جو علم سیکھا اس کے بارے میں کیا کیا؟ اب ہمارے یہاں علم سیکھنے کا تصور کیا ہے کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تبھی سمجھتے کہ علم سیکھا ہے۔ میں آپ کے عقل کے روشن دان کو تھوڑا روشن کر دوں۔ سال میں 1 سال مکمل ہونے والا ہے، اور غالباً کل کا جمعہ اس سال کا آخری جمعہ ہو، شیخ کل کا جمعہ اس سال کا آخری جمعہ ہو، تو سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 ویکس ہوتے ہیں۔ 52 ہفتوں میں آپ نے 52 مرتبہ جمعہ کے خطبات سنے ہیں۔ اگر مسجد میں دروس ہوتے ہیں ہفتے میں 1 دن، تو 52 ہفتے آپ نے درس سنا ہے۔ ہاں، اس طرح کے محاضرے الگ سے ہو جائیں، یعنی 365 دن میں تقریباً 150-200 دن آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ اس کے بارے میں کہ آپ نے کیا عمل کیا، خود کیا، دوسروں کو اس کی دعوت دی، دوسروں تک پہنچایا، سمجھایا، بتایا، سوچئے ہم اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، آپ سوچئے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اللہ مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے لایا، کہاں لگایا۔ اور مال کے بارے میں نوجوان کئی قسموں میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ پہلی قسم، غور سے سنو میرے نوجوانوں، میرے بزرگ غور سے سنیں، پہلی قسم حلال طریقے سے لایا، حلال جگہ میں مال کو خرچ کیا، یہ آدمی کامیاب ہے۔ حلال طریقے سے مال کما کے لایا، حلال جگہ پر مال کو خرچ کیا، یہ آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ دوسرا،
حلال طریقے سے لایا، لیکن مال لگایا تو حرام جگہ پر لگایا۔ کہاں لگایا؟ کہاں لگایا؟ سودی کاروبار میں مال لگایا۔ ہاں، ڈریم 11 پر بیٹھ کر کے 49 روپے لگا کر کے 4,90,000 کی انتظار میں بیٹھا ہوا، 4 کروڑ کے انتظار میں، تھار بھی آنے والا ہے اس میں، اور بڑی بڑی گاڑیاں بھی آنے والی ہے اس میں، اور موٹی رقم بھی آنے والی ہے۔ یہ ڈریم 11 پر لا کر کے لگایا، حلال طریقے سے مال کما کے لایا، خرید کے گٹکا کھایا اس نے۔ حلال طریقے سے مال کما کر کے لایا، کھینی کھانے اور زردے والے پان کی اس کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ حلال طریقے سے مال کما کے لایا، سگریٹ خرید کر کے لاتا ہے، حلال طریقے سے مال کما کر کے لاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات کسی نائٹ کلب میں جا کر کے ناچنے والوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے شرابیں بھی پیتا ہے، دھوئیں بھی اڑاتا ہے، اور حلال مال بھی اڑاتا ہے۔ ایک یہ قسم ہے نوجوانوں کی، لایا حلال جگہ سے، لگایا کہاں؟ حرام جگہوں پر، اس کی گاڑی پھنسنے والی ہے۔ تیسرا وہ جو حرام طریقے سے لاتا ہے لیکن لگاتا حلال میں ہے، چوری کر کے لایا، تجارت میں دھوکہ دے کے لایا، جھوٹ بول کر کے لایا، لوگوں کو ٹھگ کر کے لایا، حقوق مار کے لایا، بہن بھائیوں کی جائیداد میں حق مارنے کے بعد آ کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب 10 لاکھ روپے اللہ کے گھر میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قسم یہ بھی ہے کہ لایا حرام طریقے سے اور لگایا حلال چیزوں میں، یہ بھی برباد ہے۔ اور چوتھا وہ جو حرام کمائے اور حرام میں لگائے، یہ بھی برباد ہے۔ ایک آدمی مال کے بارے میں کامیاب ہوگا، ایک آدمی، اور میں اپنی بہنوں سے بارہا کہتا ہوں، ہر تقریر میں عموماً کہتا ہوں اس طرح کے عناوین میں، آپ کے شوہر کی تنخواہ اگر 20,000 ہے، کسی مہینے وہ 25,000 لا کر کے دے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھ لو کہ یہ 5,000 کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے کعب ابن عجرہ، جسم کا وہ حصہ جو حرام مال سے پرورش پائے، اس کے لیے جہنم کی آگ سب سے بہتر ہے۔ آپ پوچھو اپنے شوہر سے، یہ 5,000 زائد کہاں سے آئے؟ یہ 5,000 زائد کہاں سے آئے اس کے پاس؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا وان جسمہ فیما بلاہ، اور ایک سوال اس کے جسم کے بارے میں ہوگا کہ جسم کو اس نے کہاں تھکایا ہے۔ حالانکہ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ، کہا اللہ کے نبی نے کہ تم میں سے اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو، کھجور کا پودا لگانا یا پودے لگانا یہ نیکی کا کام ہے، کہا کہ کھجور کا پودا ہو اور اسے موقع ہو تو وہ کھجور کا پودا لگا دے۔ کیوں کہا؟ اس چھوٹے سے وقت میں یہ کی گئی نیکی شاید اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ نیکیوں پر اتنا ابھارا ہے اللہ کے نبی نے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور آپ کو اتنی فرصت مل جائے کہ آپ کھجور کا ایک پودا لگا سکتے ہیں تو لگا دیجئے، یہ بھی کار خیر ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کا بھی اجر اب آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ سوچئے اپنی زندگی کے اتنے بڑے بڑے لمحات، اتنی بڑی بڑی عمریں ہم نے گزار لی، اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی عمریں ہم نے گزار لی۔ آپ دیکھیں اب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، کہا کہ رات و دن تمہاری زندگی میں عمل کر رہے ہیں، رات آ رہی ہے، روشن دن کو رات اندھیرے میں تبدیل کر رہی ہے، پھر دوبارہ دن چڑھتا ہے، رات روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ دن و رات عمل کر رہے ہیں ہمارے درمیان۔ تو کہا تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم دن و رات میں اپنے لیے عمل کر لو، اپنے لیے اعمال صالحہ کو اکٹھا کر لو۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ نے 5 نعمتیں دی ہیں تو ان 5 نعمتوں کو ختم ہونے سے پہلے ان کی اہمیت کو جان لو، انہیں غنیمت سمجھ لو، ان کی قدر کر لو، کیونکہ یہ نعمتیں ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ نہیں دیتا۔ کہا شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کی قدر کر لیجئے، اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدر کر لیجئے۔ اور جوانی کی قدر یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، جوانی کی قدر یہ ہے کہ آپ
اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جوانی کی قدر یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ جوانی کی قدر یہ ہے کہ جب ساری دنیا رات میں اپنے لحاف میں ٹھنڈک کی مزے لے رہی ہو، آپ اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے حضور ندامت کے، شرمندگی کے، اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہے ہوں۔ جوانی کی قدر یہ ہے کہ اس زندگی میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لی جائے۔ اور ایسے ہی کہا کہ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے اس صحت کو غنیمت جان لیجئے۔ صحت ہے، صحت کے ختم ہونے سے پہلے اسے غنیمت جان لیجئے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ مال جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کب؟ جب اس مال کو اللہ رب العالمین کے دین اور اس کی شریعت کے کام میں لگایا جائے، جب اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگایا جائے، جب اس مال سے ہمارا دینی فائدہ ہو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک آدمی ایک لقمہ اگر اپنی بیوی کو کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حلال طریقے سے مال کما کر کے لایا ہے اور لا کر کے اپنے اہل و عیال میں خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ ہماری زبان میں سمجھیے کہ آپ 100 روپے لیجئے، اس کے 4 حصے کر لیجئے۔ 25 روپے آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں، 25 روپے آپ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کریں، 25 روپے آپ مسکینوں کو صدقہ دیں، اور 25 روپے آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ تو کہا کہ جو 25 روپے اہل و عیال پر خرچ کیے گئے بقیہ مال سے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو اللہ نے مالدار بنایا ہے، اللہ نے مالداری دی ہے، تو یہ مال کھل کے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ لوگ اس فکر میں کنجوسی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ میرے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ کے پاس جتنا ہے اتنا آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بچا کے نہیں گئے تھے، وہ تھوڑا ہی بچائے تھے، آپ نے محنت کر کے یہ کمایا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے بچوں کی تقدیر میں بھی جو مال لکھا ہے وہ اپنی محنت سے کما کر کے لائیں گے۔ لیکن آپ اس معاملے میں آ کر کے اللہ کے دین پر مال خرچ کرنے سے اگر ڈر جائیں تو یہ بڑی ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے۔ اور اس کے بعد کہا فراغک قبل شغلک، اللہ نے فرصت کے اوقات دیے ہیں، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیے۔ وحیاتک قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے، اسے موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ میرے بھائیوں، یہاں کی خواتین کے لیے آپ کے مسجد کی طرف سے غالباً درس کا اہتمام ہے۔ سوموار کے دن اسلامک سینٹر کے قریب درس ہوتا ہے۔ یہ خواتین کے لیے بڑا ہی سنہری موقع ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ مردوں کے لیے بڑا بہترین موقع ہے، اپنے گھر کی خواتین کو دروس میں لے کر کے جائیں۔ یاد رکھیں یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اور ان تمام نعمتوں کا تعلق کہیں نہ کہیں وقت سے ہے۔ تو وقت کو اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی، اس کے دین کے سیکھنے میں لگائیے، اپنے نفس کے تزکیے میں لگائیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں لگائیے۔ یہی ہمارے لیے خیر ہے، یہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ پیغام دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو اللہ نے دیا ہے۔ کہا اے ایمان والوں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہا کہ دیکھ لو تم نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے، کل کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ کل سے مراد قیامت کے دن۔ آدمی یہ دیکھ لے کہ قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین سے کس حال میں ملاقات کرنے والا ہے، کن اعمال کے ساتھ ملاقات کرنے والا ہے، کن احوال میں اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی، وہ دیکھ لے۔ اور کہا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھو۔ اور اللہ کی یاد کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر، اس کی شریعت پر عمل کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، وقت کی حفاظت کی جائے، آخرت کی تیاری کی جائے۔ یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو تھی وہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کہی گئی۔ اس میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے فضل سے ہے، اور کوئی بھی کمی اور خرابی ہے
تو میرے نفس کی خرابی اور شیطان کے وسوسے سے ہے جس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لیں۔ اللہ جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ویسے ہی جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔